تعالیٰ نہیں لائے انشاءاللہ۔ تو اب ہمیں سوال اپنے آپ سے کرنا ہوگا، آپ کسی بھی ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ میں ہوں، آپ کسی بھی ڈگری سرٹیفکیشن یا پروفیشنلزم کے اندر ہوں، آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا، میری عقل کیا کرے کہ وہ مجھے خدا سے نزدیک کرے؟ میں نے عقل کے اوپر چند منٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ یہ تھوڑا جو بولا تھا وہ اس لیے بولا تھا تاکہ ہم یہ سوچیں کہ جو ہم عقل کا استعمال کر رہے ہیں، یہ میں کبھی مثال دینی ہو تو کہتا ہوں، آپ سونے کے دھاگے کے اوپر گیلے کپڑے نہیں ٹانگتے۔ اردو ٹھیٹھ اردو میں النگنی کہتے تھے اسے، وہ جو رسی باندھتے ہیں جس کے اوپر کپڑے ٹانگتے ہیں، جو النگنی کہتے تھے۔ اب کون کہے گا، اب تو میرا بیٹا بھی نہیں سمجھے گا اگر میں نے النگنی کہا۔ تو مثلا اگر کوئی آئے سونے کے دھاگے کی وہ رسی بنائے جس کے اوپر اس نے گیلے کپڑے ٹانگنے ہیں، تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ احمق ہے، یہ سونے کا استعمال ہے۔ عقل کا استعمال بس یہی ہے کہ جو فاصلہ پہلے 6 گھنٹے میں طے ہونا تھا اب آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا۔ فاصلہ طے ہونا کیوں تھا یہ تو پوچھو پہلے۔ اچھا ہم ان دوسروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ تمہاری وہ تو کم ہے، ہمارے دین میں تو ایسی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں۔ بندگان خدا، ٹیکنالوجی آبجیکٹیو ہے؟ یہ طے کر لو ایڈوانسمنٹ ہے کیا؟ بہت بڑے ایک شہید تھے ایران میں، ویسے تو وہ فلم پروڈیوسر تھے اور وہ جو جنگ تھی اس کی بہت اچھی فلمز پروڈیوس کرتے تھے، بعد میں وہ اسی معاملے میں کہیں شہید بھی ہو گئے۔ شہید مرتضیٰ آوینی نام کر کے، ان کے نام کا انسٹیٹیوٹ بھی اب بنا ہوا ہے ایران میں۔ شہید مرتضیٰ آوینی نے بہت سادہ زبان میں اس بات کو بیان کیا اپنی ایک کتاب میں کہ جن پیرامیٹرز کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ، آیا یہ ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ ایڈوانسمنٹ وہی ہے جو اسلام چاہ رہا ہے؟ بہترین عقل کیا ہے؟ امام کی روایت آپ نے ہمیشہ سنی ہوگی، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، العقل ما یعبد بہ الرحمن، عقل وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے۔ بہترین عقل کون سی ہوگی؟ بہترین عقل وہ ہوگی جو خود کو بندہ خدا بنائے اور دوسروں کو بندگی کی سمت لے کر جائے۔ سب سے اچھی عقل وہ ہے۔ اچھا آپ کہیں گے مولانا آپ لوگ اسی باتوں میں لگے رہیے گا اور گاڑیاں وہ بناتے رہیں گے، جہاز وہ بناتے رہیں گے، کمپیوٹر وہ بناتے رہیں گے، اور آپ لوگ اسی بات کو کہتے رہیے گا بس کہ بندگی کرو بندگی کرو۔ اگر کسی کو بندگی کا جامع مطلب سمجھ میں آ جائے وہ یہ بات نہیں کرے گا۔ بندگی کا مطلب صرف عبادتیں کرتے رہنا ہے کیا؟ نہیں، بندگی کا مطلب ہے اللہ مخلوق بنا چکا ہے انسان نام کر کے، خود فرماتا ہے میں نے اس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ بندگی کا مطلب کیا ہے؟ بندگی کا مطلب ہے اس راستے پہ چلو جس کے ذریعے سے اس کی بے پناہ صلاحیتیں نکھار حاصل کریں، ان میں گروتھ آئے۔ جب ان میں گروتھ آئے گا، کمال آئے گا، تو خود بخود اس کے ذریعے سے یہ سارے مسائل حل ہونے ہیں۔ میں ایک مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کل پرسوں کسی نے سوال کیا، بلکہ کسی پر اعتراض بھی کیا، کہا کہ فلاں مولانا نے یہ کہا ایک دفعہ کہ جب امام تشریف لائیں گے تو یہ جو ماڈرن لائف ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کسی مولانا نے یہ کہا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو یہ جو ماڈرن لائف ہے یہ ختم نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے کچھ دوستوں اور رشتہ داروں نے اس مولانا کی بات سننا بند کر دیا۔ انہوں نے کہا اب ان مولانا کو نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بچپن سے یہ سنا تھا کہ وہ پرانا والا دور واپس آئے گا، اور یہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیا والا ہے یہ ختم نہیں ہوگا، تو یہ تو بات ہی الٹی کر دی انہوں نے، اس لیے اب ہم ان مولانا کو نہیں سنتے۔ تو میں نے ان بندے خدا کو خدا سے عرض کیا کہ میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں گا، یہ نیا والا نہیں آئے گا اور پرانا والا بھی نہیں آئے گا، آپ کی مرضی، اب آپ نے مجھے سننا ہے سنو، نہیں سننا۔
اس نے ایک چیز منع کی تھی. سلام اللہ اللہ. یہ جو ہے یہ کامل ہے یا ناقص ہے؟ ناقص ہے. اس کا نقش تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنا ناقص ہے. جس نظام کے اندر صرف 5% 7% لوگ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور باقی 97 95 93% لوگ صرف آرزویں کر کر کے مر رہے ہوں بیچارے، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ کیا کمال ہے؟ یہ دنیا کی بہترین نعمتیں کتنے لوگوں کے پاس ہیں؟ 5-7% کے پاس ہیں. باقی لوگ ان 7% کے غیر سرکاری غلام بنے ہوئے ہیں. سلیوز، غلام، سرونٹ بھی نہیں ہیں، سلیوز ہیں. ساری زندگی لگا رہے ہیں بیچارے کچھ کمائے بغیر ان 5-7% کی خدمت کرنے کے لیے. یہ تو وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو پوری دنیا مان رہی ہے. تو یہ ناقص، قطعاً ناقص ہے. یہاں تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ جتنا بھی ہم ایڈوانسمنٹ کہہ رہے ہیں، مثلا اب جناب علی 120-125 سال پہلے، تقریباً 130 سال پہلے بلکہ فوزل فیول نکلے، مثلا تیل نکلا کہیں کیلیفورنیا کی طرف سے کہیں کہتے ہیں، تو وہاں جناب علی اس کو استعمال کیا تو اس کا استعمال ایڈوانسمنٹ ہو گئی. تو سیکنڈ ورلڈ وار تک آتے آتے پانی کے جہاز جو پہلے کوئلے سے چل رہے تھے وہ تیل سے چلنے لگے. جس نے سیکنڈ ورلڈ وار تک آتے آتے پانی کے جہازوں کو تیل سے چلایا وہ جنگ جیت گیا، کیونکہ جو کوئلے سے چل رہے تھے ان کو بہت مسائل تھے. تو یہ ایڈوانسمنٹ تھی. پھر ایڈوانسمنٹ ہوئی اور ان فوسل فیول سے ہم نے گاڑیاں بنائیں، پھر وہ پوری دنیا میں گاڑیاں گھومنے لگیں. تو یہ ایڈوانسمنٹ تھی. اور اس کے 15-20 سال کے بعد پتہ چلا کہ خاک سر کے اوپر سب خراب تھا. تم نے کیا بیڑا غرق کر دیا، فوسل فیول لائے اور تم نے ساری اوزون لیئر برباد کر دی، اتنے لوگوں کو کینسر ہو گیا، اتنا یہ خراب ہو گیا، وہ خراب ہو گیا. 100 سال بعد پتہ چلا جس کو ہم ایڈوانسمنٹ کہہ رہے تھے وہ سب خراب تھا، سب خراب تھا. اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوسل فیول سے جان چھڑائیں. 120 سال ضائع کیے، اب اس سے جان چھڑانی، اور جو ڈیمیج کیا ہے وہ ریکور نہیں ہوگا. یہ ایڈوانسمنٹ ہے. میڈیکل سائنسز کمال کر دیا جناب، جتنے لوگ مر رہے تھے اب سب زندہ ہو گئے، اب کوئی مرے گا ہی نہیں شاید، پتہ نہیں کیا ہوگا کیوں ہوگا. اس کے بعد پتہ چلا کہ ساری میڈیسنز خراب ہیں، ان سے اور کینسر ہو رہا ہے. اب کوئی انسان یہ کہنا میں نے اپنی صحت کو ایسا رکھا ہے کہ مجھے کوئی میڈیسن استعمال نہیں کرنی پڑتی، لوگ کہیں گے بھائی یہ چیمپئن ہے. پہلے کیا بول رہے تھے؟ میڈیسنز کھاؤ، میڈیسنز کھاؤ. ہمارے بچپنے میں تسبیحوں میں ریڈیم لگا ہوا آتا تھا، ریڈیم، جس کی تباہ کاری ساری دنیا کو اب پتہ ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. پہلے تسبیحوں میں ہلکا سا لگا ہوا آتا تھا، گھڑیوں کے ڈائلز کے اوپر لگا ہوا ہوتا تھا، اور کوئی احمق بتانے والا نہیں تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ ریڈیو ایکٹیو تباہ کاری پھیلا رہے ہو پوری دنیا کے اندر، پھیلائی ہیں. اس وقت یہ ایڈوانسمنٹ تھی. اب جہاں کہیں ریڈیو ایکٹیویٹی نظر آ جائے نا، وہ سارا علاقہ سیل ہو جائے گا، لوگوں کو کلومیٹرز تک دور لے جائیں گے. کس ایڈوانسمنٹ کے اوپر بھروسہ کروں؟ کس پہ بھروسہ کروں؟ پہلے ایڈوانسمنٹ یہ تھی کہ جناب آپ جو جمبو جیٹ جہاز میں بیٹھیں بہترین اسپیڈ کے ساتھ دنیا دوسرے کونے میں پہنچ جائیں. اب ہر جو انوائرمنٹلسٹ ہے وہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی سوچتا ہے میرا کاربن پرنٹ کتنا ہوگا، بیٹھوں یا نہیں بیٹھوں. یہ ایڈوانسمنٹ ہے. تو یہ ناقص ہے یا کامل ہے؟ قطعاً ناقص ہے. بغیر سوچے سمجھے بھی میں کہہ سکتا ہوں ناقص ہے. الیکٹریسٹی ناقص ہے یا کامل ہے؟ قطعاً ناقص ہے. اتنی لائٹ اس خرچے کے اوپر اس میتھڈ کے ساتھ کم، قطعاً ناقص ہے. یہ امام قبول کریں گے اس نظام کو؟ کیوں قبول کریں؟ ناقص نظام. تو امام تبدیل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ قطعاً تبدیل کر دیں گے. اچھا اب ہمارے دماغ کیا کہہ رہا ہے؟ 1400 سال پہلے والا، 1400 سال پہلے والا کامل تھا، وہ کامل تھا. تو بھائی جب یہ ناقص ہے تو وہ تو یقیناً ناقص تھا. اب امام تشریف لائیں گے اور آپ اور میں نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو آپشن دے رہے ہیں کہ مولانا یا تو آپ یہ اور ناقص لے لیں یا وہ والا ناقص لے لیں. کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ امام تشریف لائیں گے، ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. جب لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی تو نہ اس ناقص کو قبول کریں گے نہ اس ناقص کو قبول کریں گے. وہ نظام لے کے آئیں گے جو امام اپنی نورانیت سے لوگوں کو دے رہے ہوں گے. وہ ایک علیحدہ کمال ہوگا جس کو ہم انسانیت نے کبھی آج تک نہیں دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. تو آپ نقص کے اوپر اپنے آپ کو راضی نہ کریں،
آپ اس کمال کی خواہش کریں جو امام آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. آدھا گھنٹہ میں نے آپ کا لیا عقل کے اوپر بات کرنے میں. اب یہاں پہ ایک بنیادی سوال ہے. عقل وہ ہے جس سے سارے کام ہونے ہیں. ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال جو کام کی بات ہے، اور اس سے زیادہ کام کی بات اور بھی ہے تو بڑھانی کیسے ہے، نہیں ہے تو لانی کیسے. جیسے ہی عقل انسانی میں یہ بات آئی کہ گناہ زہر ہے، اب پولیس لگانی پڑے گی کہ گناہ نہ کرے. اچھا اس میں زہر ہو، نعوذ باللہ تعالی، مجھے پیاس لگی ہو اور آپ کو ایک پولیس کھڑی کرنی پڑے گی کہ میں یہ نہ پیوں. پولیس کی ضرورت ہے یہاں پہ. پولیس کی ضرورت پڑے گی کہ مجھے ڈنڈے مارے کہ میں پیوں، ورنہ میں نہیں پینے والا. الٹا کوئی طاقت استعمال کر کے مجھے پلوا دے تو میں پی لوں، ورنہ میں نہیں پیوں گا. امام تشریف لائیں گے، پولیس اسٹیٹ بنانی ہوگی. نہیں، پولیس اسٹیٹ کیوں بنانی پڑے گی؟ جب لوگوں کی عقلیں پوری ہو جائیں گی، تھوڑا سا بھی کمال حاصل ہو جائے گا، کوئی احمق ہوگا کہ گناہ کرے گا؟ کوئی کیوں گناہ کرے گا؟ یقین فرمائیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے اوپر ہماری زندگی کا پتہ نہیں کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، اتنی سی دیر میں صحیح ہو سکتی ہیں. اتنی سی دیر میں. کتنی دیر میں؟ جتنی دیر میں عقل، گویا اگر مثال کے طور پر ایک عقل کو ہم 1 فٹ لیں، آدھا انچ عقل آ جائے نا تو اس بہت ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. آدھا انچ عقل چاہیے. یہ پوری دنیا ایسے چل رہی ہے، اتنی حماقت میں چل رہی ہے. تو امام کو کوئی زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں جرم مجرم کو سزا بھی ملے گی. اکثر انسان خود بخود صحیح راستے پہ چلیں گے. کیوں؟ تھوڑی تھوڑی عقلیں بہتر ہو جائیں گی. تھوڑی عقلیں بہتر ہو جائیں گی.